حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ماہ ذوالحجہ میں ہوئی یا محرم الحرام میں؟ جو ہی محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے بعض لوگ معترض ہوتے ہیں، سوالات ارسال کرتے ہیں۔ دیکھیے جی، حضرت عمر کی شہادت تو 26 ذوالحجہ کو ہوئی، یہ یکم محرم الحرام کو شہادت کا دن کیوں منایا جاتا ہے؟ جبکہ بعض لوگ یہ بات کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ دیکھیے جی، محرم الحرام کو جو کہ خاص نسبت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، تو لوگ اس نسبت کو کم کرنے کے لیے، اس عظمت کو کم کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم الحرام کو شہید قرار دیتے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد رسول ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کے لیا، عرض کرتے ہیں پاک پروردگار یا تو عمر بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب، بولا ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے وہ ہمیں دے دے، اسلام کو ان کے ذریعے عزت عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن خطاب کو اپنے محبوب کے لیے پسند کیا اور اسلام کی عزت کے لیے پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی صلاحیتوں کے آدمی تھے، انتہا درجے کے منتظم، سپہ سالار، وفادار، جانثار۔ آپ کے دور میں 24,000 مربع میل پہ مشتمل اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی۔ تو جو شخص اتنا کامیاب ہو اس کے حاسدین نہ ہوں، یہاں پہ چھوٹا سا آدمی جس کے پاس چند کامیابیاں ہوں اس کے حاسدین ہو جاتے ہیں۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وفود آتے، ان میں منافقین بھی ہوا کرتے تھے، ان میں حاسدین بھی ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک مجوسی غلام آیا، اس کا نام تھا ابو لؤلؤ، مجوسی تھا۔ کہنے لگا جی میرے آقا ہے مغیرہ بن شعبہ، مجھ سے وہ پیسے زیادہ وصول کرتے۔ آپ نے کہا تیرا کام کیا ہے؟ کہنے لگا بڑھائی ہوں۔ آپ نے کہا کہ تیرے پیشے کے حساب سے تو وہ کچھ بھی تجھ سے نہیں لیتے، بالکل مناسب ہے۔ پھر آپ نے کہا اچھا تو چکی بنا لیتا ہے؟ کہنے لگا بالکل بناتا ہوں۔ کہا ہمارے لیے بھی ایک چکی بنا۔ کہنے لگا بالکل بناؤں گا، اور ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق و مغرب میں اس کا شہرہ ہوگا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ مجھے دھمکی دے کے گیا۔ پھر تقریباً 23 ہجری سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں اس نے زخمی کیا اور خون کے فوارے ابلنے لگے۔ آپ نے نماز کو جاری رکھا۔ شواف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل سے استدلال کرتے ہیں، دیکھیے اگر خون نکل جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عمر نے اسی دوران نماز کو جاری رکھا۔ ہم کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے اضطراری حالت میں یہ فعل کیا ہے، اختیاری حالت میں نہیں کیا۔ تو احناف کے نزدیک اگر خون بہنے لگے، اپنی جگہ سے آگے چلا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ اب تاریخ الامم والملوک میں ہے، جس کو تاریخ طبری کہتے ہیں، جو مشہور مورخ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ، مورخ بھی ہیں مفسر بھی ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ 26 ذوالحجہ کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا، اور آپ کی تدفین یکم محرم الحرام کو وجود میں آئی۔ تو جب آپ کی تدفین ہوئی وہ یکم محرم الحرام ہے، اسی مناسبت سے لوگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محرم الحرام میں یاد کرتے۔ اور پھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں معمولی ہستیاں نہیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاران ہیں، حضور کے صحابہ ہیں۔ تو اول رتبہ یہ صحابیت کا رتبہ۔ تو یہ کہنا کہ نعوذ باللہ حضرت عمر کو محرم الحرام میں شہید کہہ کر اس ماہ مقدس کی نسبت اور عظمت کو کم کیا جا رہا ہے، یہ کم ظرف لوگوں کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بڑے لوگوں کا صدقہ ہماری خالی جھولیوں کو بھرپور فرمائے، اور اللہ رب العزت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو اپنی زندگی وقف کر دی، اللہ تعالیٰ آپ کی تربت انور پہ مزید رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔